محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی رب العالمین کے لیے نائب و سجاوار ہے، جس نے اس کائنات کو ہر طرح وجود بخشا، اس لیے زمین پر بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا، جن میں سے انسانوں کو سوجھ بوجھ والا، نفع نقصان کو سمجھنے والا، حق و ناحق کے درمیان تمیز کرنے والا مخلوق بنایا۔ ان کے مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ روحانی ضروریات کا بھی انتظام کیا۔ درود و سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو امت محمدیہ کے اور تمام نیک آثار اخلاق پر بھی، کہ جنہوں نے شریعت اسلامیہ کو پڑھا، سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا، نیز اللہ رب العالمین نے ان کے قدموں پر جو ذمہ داری ڈالی، جو فریضہ عائد کیا، اس فریضہ کو، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کی۔ میرے دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ اور سورہ کاف میں ایک رکوع تلاوت کے بعد قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، میں اس آیت کی روشنی میں کچھ مزید باتیں آپ کو پیش کرنے کی رسالت کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے دوستو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم پر انعام و اکرام کیا ہے، نوازشیں کی ہے، ہم اللہ رب العالمین کا کتنا بھی شکر ادا کریں، ہم کتنی بھی تعریفات کریں، سب کم ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو ان نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں، اتنی نوازشیں، اتنا انعام و اکرام اللہ رب العالمین نے ہم بندوں پر، ہم انسانوں پر کیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو وجود بخشا اور اس دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں مخلوقات پیدا کیے، جن مخلوقات میں اس انسان کو اشرف بنایا، مکرم بنایا، اشرف مخلوقات کے لقب سے مرتب کیا، ہمیں مسلمان بنایا، اسلام جیسی نعمتوں سے ہمیں نوازا، امت محمدیہ میں ہمیں پیدا کیا۔ ہم اللہ رب العالمین کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن نہ جانے اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہے، جن نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ دنیا اور دنیا کی
جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانما خلقتم للآخرہ، دنیا آپ کے لیے بنائی گئی، دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں، دنیا کی ساری مخلوقات آپ کے تابع ہیں، دنیا کی ساری چیزوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا خَلَقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہم اللہ رب العالمین کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہیں، لیکن بلا مقصد، بلا وجہ، بغیر کسی عبادت کے ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اب سوچنے کا مقام ہے دوستو یہاں پر کہ اللہ رب العالمین جو رب العالمین ہے، جس کے قبضے قدرت میں پوری دنیا ہے، تبارک الذی بیدہ الحکمۃ وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تبارک ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں پوری دنیا ہے۔ اس اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو کس مقصد سے دیا؟ جب ہم ایک انسان بلا مقصد ایک قدم نہیں اٹھاتے تو اس رب العالمین نے ہمیں جو اشرف بنایا، دنیا کی تمام مخلوقاتوں پر ہم نے فوقیت دی، اس کا کیا مقصد ہے؟ اور دوستو قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ رب العالمین نے اس جنات کو، انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ عبادت صرف نماز اور روزہ رکھنا، تلاوت قرآن کرنا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم، عبادت کا مطلب بہت وسیع ہے۔ آپ کا ہر عمل جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، ہر عمل جو حدیث نبوی کی روشنی میں ہے، اور تمام چیزیں آپ کے اندر عبادت ہیں۔ حتیٰ کہ ایک لقمہ جو آپ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، وہ لقمہ جو اپنے شریک حیات کو کھلاتے ہو، اگر وہ حلال ہے، آپ نے پاکیزہ طریقے سے، حلال طریقے سے حاصل کیا ہے، اور وہ لقمہ بھی اپنے شریک حیات کو اگر محبت کے ساتھ کھلاتے ہو تو وہ بھی آپ کے اندر شامل ہے۔ بہت زندگی تو سب ہے، لیکن ادراک کا زندگی تو خود کی عبادت ہے، لیکن اس کا بہت نہیں۔ دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ کتاب اور سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو دستور بنایا ہے، جو قانون اور ضابطہ ہمیں دیا ہے، اس دستور کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ تمام کوششیں، یہ تمام عمل آپ کی عبادت کے اندر استعمال ہو جائے گی اور اس کے اوپر آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ایک مومن کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر جو ہے ہوتا ہے، اور نماز کی ادائیگی۔ ساری عبادتیں شکر گزاری کی پہچان ہے۔ اگر آپ شکر نہ کریں گے، اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں میں اضافہ کر کے، بڑھا چڑھا کر کے آپ کو دے گا، جیسا کہ اللہ نے خود کہا۔ جس آیت کو ہم نے سننے کے بعد آپ کے سامنے پیش کی ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں برکت دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفر نعمت کی
نہ شکر کیا، میں اپنی نعمتوں کو چھپین رہا۔ تعریف کا مطالعہ کیجیے دوستوں، بلند پڑھیے، سورہ سبا کی تلاوت کیجیے، جس نے اللہ تعالیٰ کو سبب کا واقعہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قوم سبا کو کتنی نعمتیں دی تھی۔ یہ دنیا کے لیے جنت نما تھی، ہر نعمتوں سے اللہ نے انہیں نوازا تھا۔ ایسے باغات تھے 2 سالوں پھل جاتا تھا، کبھی ختم نہیں ہوتا تھا، جتنا بھی چاہے جس طرح چاہے بتاؤ پھل بھوک حاصل کرتا، وہ پھل کم نہیں دیتا۔ صرف تو تندرستی کا عالم یہ تھا اس مرد سبا کو کہ نظر زکام تک نہیں، بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں اونچی اونچی بلڈنگیں بناتا تھا اور شان و شوکت کے ساتھ ایسے آرام کے ساتھ رہتا۔ لیکن قوم سبا نے ناشکری کی، قوم سبا نے اس کے نعمتوں کی ناقدری کی، اس کی اہمیت کو نہ جانا، اللہ کے فرمان کو پامال کیا، سنت کو پامال کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان سے ان کی نعمتوں کو چھین لیا۔ ان کو 2 سالوں پر اللہ نے 2 سالوں پر اللہ نے ایسا موت آیا، سیلاب آیا کہ تمام درختوں کو کاٹ کر لے گیا۔ پانی جب ختم ہوا اس باغ کی جگہ پر ایسے درخت اگائے جو کڑوا لگے گا، جو کھانے کے لائق نہیں تھا۔ اب اس طرح سے جو بھی نعمتیں اللہ نے دی تھی ان تمام نعمتوں کو اللہ نے اسے چھین لیا۔ اور قوم سبا بڑے شاہان میں اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، پانی کو ترس گئے، لقمے کے لیے وہ محتاج ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ان لوگوں نے اللہ نے نعمت کیا، نہ شکر کی، اللہ کے حق کو پامال کیا۔ دوستو ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں بھی ایمان جیسی دولت سے ہمیں نوازا ہے، اسلام جیسی نعمت ہمیں میسر ہوا ہے۔ اس اسلام کی قدر کیجیے، ایمان کو بچانے کی فکر کیجیے۔ ایمان کا جو تقاضا ہے، ایمان کا جو مطالبہ ہے، اس تقاضے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ میں نے یہی بنیادی طور پر بتایا ہے کہ تمام عبادتیں شکر گزاری کی علامت ہے، لیکن ان تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ قرآن کو پڑھیے دوستو، قرآن کریم میں تقریباً 80 جگہوں پر اقیم الصلاۃ کا لفظ ہے۔ کتنی اہمیت ہے دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا برابر عقیدہ ہے دوستو، یہاں کے بدھ ہو جائے گی جب ہم یہاں سے مقصد ہو جائیں گے کہ محشر کے میدان میں ہمیں جمع ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ یہ دنیا جو دار ہے امتحان کی جگہ ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں کو بھیجا ہے صرف ہمیں اور آپ کو جانچنے کے لیے۔ عمل کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں، اس محشر کے میدان میں اللہ رب العالمین تو آپ سے عبادات کے سلسلے میں جو سوال کرے گا وہ پہلا سوال اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اول
صلى سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. کل محشر کے میدان میں اللہ رب العالمین جو اپنے بندوں سے سوال و جواب کرے گا، جو عبادات کے سلسلے میں سب سے پہلا سوال وہ نماز کے بارے میں ہوگا. أول يحاسب به الأنبياء يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله. اگر آپ کی نماز درست ہوگی، آپ کی نماز سنت کے مطابق ہوگی، اس نماز کی اہمیت سمجھیے دوستو، اس نماز کی برکت سمجھیے دوستو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ فإن صلحت صلح سائر عمله. اگر آپ کی نماز درست ہوگی تو آپ کے سارے اعمال درست نکل آئیں گے. وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں رہی یا آپ نے اپنی زندگی میں نماز کو ادا نہیں کیا، نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھا، دوسرے اعمال جو کیے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیے، لیکن یقین جانے دوسرے اعمال کو قبول ہونے کی بنیادی شرط جو بھی مسلم آپ کر رہے ہیں، ایسا کام کر رہے ہیں، اس کے مقبول ہونے کی بنیادی شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ. اگر آپ کی نماز درست ہوگی تو آپ کے اعمال بھی درست نکل آئیں گے. وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. اگر نماز نہیں رہی تو آپ کے دوسرے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے. ہمارے بلاد کرنے مطلب بھی بہت اچھے کام کرتے ہیں، سماجی اعتبار سے بہت بڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، لیکن اس کے حسن عمل کا اللہ رب العالمین اسی دنیا کے اندر دیتا ہے. اس کے نام کو اجاگر کرتا، سماج کے اندر اس کے مقام کو بڑھاتا، اس کا جو بھی بدلہ ہے اس کو اس دنیا کے اندر بھی جاتا ہے، لیکن آخرت اس کا کچھ حصہ نہیں. بہت ہمارے بھائی ہیں جو اس دنیا کے اندر ہمارے برادران میں بدل ہی ہمارے بھائی اچھے کام کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، سماجی کاموں میں بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کا عدل، اس کا بدلہ کل قیامت کے دن کو ملنے والا نہیں ہے. ہم مومنوں کو ملے گا جس کا ایمان آخرت کو اوپر ہے. اگر آپ اس دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنے آخرت کو بنانا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو ایمان اور اپنے سارے سے متصل کرنے کی کوشش کیجیے. اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز کی اہمیت کو بتاتے ہوئے ہمیں جیسے ناسمجھوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے کر کے بتا رہے ہیں کہ انما اموال الصلاۃ. حدیث تو لمبی ہے لیکن اس حدیث کا ٹکڑا پڑا ہے. لا دین لمن لا صلاۃ له، کا دین ہی نہیں اللہ کے بتا، اس کا کوئی دھرم ہی نہیں، اس کا کوئی مذہب ہی نہیں. لا دین لمن لا صلاۃ له، اس کا کوئی دھرم ہی نہیں ہے، اس کا کوئی دین ہی نہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں. وَإِنَّمَا أَمْرُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّينِ. اور اس نماز کی حیثیت اس دین کے اندر ایسی ہی ہے جیسے اس زندگی کے اندر اس سر ہوا. اگر یہ سر نہ ہو یہ سر بیکار ہے، کسی قیمت کا نہیں. انما موضع الصلاۃ دین کو دے رات کی جزات اللہ کا شکر ہے. اس سر سے تشبیہ دے رہا ہے کہ اگر یہ سر نہ ہو یہ گھر بیکار، یہ جسم بیکار، نہیں ویسے ہی سمجھیے. آپ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو
لیکن اگر آپ کی زندگی کے اندر وہ نماز نہیں ہے تو آپ کی حیثیت بھی ویسی ہی ہے جیسے بے سر کا یہ سر ہے. اللہ کے کام کر رہا اے تمام اور اسلام کی دین اور لباس کا نہیں اس دین میں استعمال کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے اس جسم کے اندر حصہ کی. اسی لیے اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو, نماز پڑھو, مشرکوں میں سے مت بنو. نماز پڑھنا, نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ مومن کی پہچان ہے. نماز کا چھوڑنا, نماز کا نہ ادا کرنا یہ کفر میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موقع کہا کہ مومنوں اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہی نماز. لیکن ہم اس نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے, اس نماز کی ہم قدر نہیں کرتے, جبکہ یہ نماز مومنوں کی معراج ہے. یہ نماز جنت کی کنجی ہے دوستو. یہ نماز اس کے عمل کو قبول ہونے کی مدار ہے اس کے. لیکن ہم آج غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, لڑکے مدد بتائی جا رہی ہے, لیکن آپ اس کو سمجھنے کے لیے کوشش نہیں کرتے. اسلام جیسے مذہب کو جو دنیا کا سب سے سچا, سب سے اچھا مذہب ہے, اس اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کتنی ہو رہی ہے دوستو. اور اس ایمان جیسی دولت کو ہم مسلمانوں سے چھیننے کی کیا کیا سازشیں رچی جا رہی ہے. کیا آپ اسے پڑھ نہیں رہے ہیں, دیکھ نہیں رہے ہیں؟ انٹرنیٹ سے اوپر آپ اپنے نظروں سے, آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے. اس اسلام کو بدنام کرنے کی کتنی سازشیں ہو رہی ہیں, اس ایمان کو چھیننے کی کتنی کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن ہم کھاوے وقت لاتے پڑے ہوئے ہیں دوستو. ہم بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے دوستو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو. 2024 کا سال تو گزر گیا, ہم نے 2025 کے اندر اپنے قدم کو رکھا ہے. ہم نے 2024 سے پہلے کیا کیا, کیا کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے, اس کے لیے اپنے آپ کا جائزہ لیجیے, بدلنے کی کوشش کیجیے دوستو. تاکہ آپ اپنی کوشش نہیں کریں گے, آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نے, خدا نے کسی بھی آدمی کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلا جب تک کہ وہ آدمی اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش خود کرتی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کو بدلنے کا. دوستو وقت کا تقاضا ہے, وقت کا مطالبہ ہے. آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھیے اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کیجیے. اپنے بھائیوں کی فکر کیجیے, اپنے بچوں کی فکر کیجیے. آپ مجھے اچھی بات بتائیے, نصیحت کیجیے اور اس کو اللہ کے فضل سے جوڑنے کی کوشش کیجیے. شریعت اسلامیہ سے تصدیق کیجیے, نصیحت کرتے رہیے. فذکر ان ذکرى تنفع المؤمنین. نصیحت کرتے رہیے. ممکن ہے کہ آپ کی باتیں ان کو بھا جائے, پسند آ جائے اور وہ اچھا کام کرنے لگے. یقین جانے دوستو, اگر آپ کے کہنے سے, آپ کی نصیحت کرنے سے اگر وہ اچھا کام کرنے لگتا ہے, اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے جوڑ لیتا ہے, اپنا تعلق اللہ کے گھروں سے جوڑ لیتا ہے, اس میں عمل کرنے لگتا ہے, تو جتنا اجر و ثواب اللہ رب العالمین اس اچھے کرنے والوں کو, اس عمل کرنے والوں کو دے گا,
اتنا ہی اجر و ثواب اللہ رب العالمین آپ کو بھی دے گا. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے جو اچھی باتوں کو بتاتا ہے, نصیحت کرتا رہتا ہے, اپنے بھائیوں کی فکر کرتا ہے, اپنے سماج کی فکر کرتا ہے, اپنے معاشرے کی فکر کرتا ہے, اور اچھی باتوں بتا کر کے اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ قریب کرنے کی وجہ سے ایک آدمی بھی اگر صحیح راستے کو اپنا لیتا ہے, ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات بھائی حضرت علی جو ابو طالب کے لڑکے ہیں, اپنے جگردار بھائی ہیں, رشتے سے داماد بھی ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ علی تم ضرور بھی ضرور بھلائی کا حکم دو, برائی سے لوگوں کو روکو. اگر تمہارے کہنے سے ایک آدمی بھی صحیح راستے پر چلا آتا ہے, اے علی تم یقین جانو اس سرزمین عرب کے اندر 100 سرخ حاصل کرنے سے کہیں زیادہ اچھا ہے کہ ہمارا ایک بھائی صحیح راستے کی طرف چلا آئے اور ہمارے کامیابی کے لیے کام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگردار بھائی اور داماد اپنے داماد کو فاطمہ کے طور پر ان کو سمجھاتے ہیں. دوستو فکر کیجئے اپنے بچوں کی, اپنی ایمانداری پر, اپنی دینداری پر صرف مطمئن نہیں رہیے. اپنی دینداری کو, اپنے نشو و صلات کو پھر آپ کافی نہیں سمجھیے. آپ کے کندھوں پر ذمہ داری بھی ہے, آپ اپنے بچوں کی, آپ اپنے گھر کی, آپ اپنے معاشرے کی, آپ اپنے معاشرے کی بھی فکر کیجیے, اپنے بچوں کی بھی فکر کیجیے. وہ انفسکم واہلیکم نارا, اپنے بھی بچوں. ہمارے انسانیت یہ نہیں ہے کسی اپنے آپ کو بچاؤ. اگر اللہ وہ انفسکم واہلیکم نارا, اپنے بھی بچوں, اپنے گھر والے اپنے بچوں کو بھی بچا دیں. ہمارے انسانیت یہ نہیں رہی. اس لیے آپ اپنی فکر کیجیے, اپنے معاشرے کی فکر کیجیے, اچھی باتیں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیجیے تاکہ امن آئے, سکون آئے, آپ کا معاشرہ نیک اور صالح بن جائے, اللہ کی رحمت اور برکت ہمیں حاصل ہو. دنیا کی نعمتوں سے تو فائدہ اٹھا ہی رہے ہیں. آپ یقین جانیں, آپ اگر اللہ کا شاکر اور صابر بندے کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں تو دنیا کی نعمتیں تو ہم فائدہ اٹھا ہی رہے ہیں. آخرت کی نعمتیں بھی یقیناً آپ کی ہوگی. جیسا اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں بڑھا چڑھا کر دوں گا. تو نے کہا کہ تم کیا بتایا اللہ نے, میں یہ تک اللہ تمہارے نام سے ڈر جاتا ہے, اللہ والا ہو جاتا ہے, اللہ کے احکام کے مطابق وہ عمل کرنے لگتا ہے, تو اللہ رب العالمین ان کے لیے رزق کا بندوبست ایسی جگہ سے کر دیتا ہے جہاں وہ کو مار بھی نہیں. یہ دنیا والے, یہ معاشرے کے لوگ آسانی کی کوشش کرتا, لیکن ایسا راستہ اللہ نکال دیتا ہے کہ یہ دنیا والے شرمندہ ہو جائیں. اللہ سے ڈرو, اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرو. لیکن عمل کیسے ہوتا ہے, شانتی کیسے ملتی ہے, اطمینان کیسے حاصل ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی شکل میں, احادیث نبویہ کی شکل میں جو ہمیں دستور کیا ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور قرآن کے اندر جو رابطہ قانون بنایا گیا ہے ہمارے بات کے لیے, اس قانون اور ضابطے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے. ایمان اور عمل صالح سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے, ورنہ سوائے خسارے سے کچھ حاصل ہو جاتا نہیں ہے دوستو. جیسا کہ اللہ
وقت ختم ہو رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر زمانے کی قسم کھا کر رہا والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر تمام انسان گھاٹے میں ہے گھاٹے سے کون لوگ بچے ہوئے ہیں الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اس خسارے سے بچے ہوئے صرف وہی انسان ہے جس نے اپنی زندگی کو عمل سے ایمان سے متصل کیا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق حق کی وصیت کرتے ہیں وتواصوا بالصبر صبر کی تربیت کرتے ہیں تو خسارے سے بچنے والے اس قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ نے کیا بتایا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ایمان اور عمل صالح سے جو اپنی زندگی کو متصل کیا ہے ایمان اور عمل صالح سے جو اپنی زندگی کو راستہ کیے ہوئے ہیں یہی خوش نصیب انسان ہے جو خسارے سے بچے ہوئے ہیں اور اپنا سارا العزم ان الانسان لفی خسر اللہ رب العالمین زمانے کی قسم کر اللہ کو تو اختیار ہے دنیا کی جن چیز جن کو خلق کی بھی قسم کرنا چاہے اللہ نے کہیں پر چاند کی قسم کہیں پر ستارے کی قسم کہیں پر سورج کی قسم لال اور دن کی قسم ہے اس کی اہمیت جو ہے اللہ یہاں پر اس آیت کے اندر زمانے کی قسم کھا کے بتاتا ہے لیکن ہم مسلمانوں کے لیے سوائے اللہ کے دنیا کی کسی بھی مخلوق کی قسم کھانا درست نہیں ہے جائز نہیں قرآن کا قسم مولا کی قسم کھاتا ہے جہالت کی بنیاد پر یہ قسم درست نہیں لیکن اللہ جس چیز کی بھی قسم کھانا چاہے اور اس حقیقت کو بتانا چاہے ہے کھا سکتا تو زمانے کی قسم کھا کے کرنا ہوتا تھا والعصر ایک طرح کے حساب رکھ لے قسم ہے زمانے کی یقیناً یقیناً تمام انسان گھاٹے میں ہے اور اس گھاٹے سے بچے ہوئے وہی تو استدلال ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو ایمان اور اپنے صالح سے تصدیق کیا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اس لیے دوستو یہاں آ رہے ہیں آپ اپنے تقاضوں کو سمجھیں وقت کے مطالبے کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کو تو اللہ نے آپ کے کندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اس ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی بھی فکر کریں اپنے بچوں کی فکر کریں اپنے معاشرے کی فکر کریں اور بھائیوں کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کریں یہی میرا مانا اور آگے زیادہ یہی درخواست ہے اللہ نے